بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے اس قصے کے بارے میں پڑھیں گے جس کو قرآن کریم نے احسن القصص یعنی کہ بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ انبیاء کرام کے واقعات میں ایک نہایت عظیم اور سبق آموز قصہ ہے۔ قرآن کریم نے اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں صبر، شکر، وفا، امانت، پاک دامنی، قربانی، دعا اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حسن و جمال کی دولت سے نوازا تھا اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی سب سے منفرد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے حسن کا نصب حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی نصب تمام مخلوقات میں تقسیم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کم عمری میں ہی ایک خواب دکھایا۔ آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب نبوت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام عطا فرمانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی محبت اور والد کی توجہ پر حسد کی آگ جل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی تھے اور وہ سب دیکھتے تھے کہ والد اپنے سب بیٹوں سے زیادہ یوسف کو اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو چاہتے ہیں۔ یہ بات ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ آخر کار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف انہی کو مل سکے۔ ایک دن وہ سب والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہوں میں بھیج دیجیے، ہم اسے کھیلنے کا موقع دیں گے اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ آخر کار والد نے راضی ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائی یوسف کو لے کر نکلے اور راستے میں انہوں نے ایک ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت یوسف کم سن تھے
لیکن اللہ نے ان کے دل میں تسلی ڈالی کہ ایک دن آئے گا جب یہی بھائی تمہارے سامنے تمہارے حال کو مانیں گے۔ بھائیوں نے واپسی پر اپنے کپڑے پر جھوٹا فون لگا کر والد کے پاس جا کر کہا کہ ابا جان، ہم دوڑ میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو فوراً پہچان لیا اور کہا کہ تمہاری نفس نے ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے اور آخر کار ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس کے ساتھ اوپر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ نہایت حسین و جمیل ہے۔ انہوں نے اس قافلے کے ساتھ لے لیا اور مصر پہنچ کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے خزانے کے وزیر عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس بچے کی اچھی پرورش کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے اور اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ جب یوسف بڑے ہوئے تو ان کی خوبصورتی کی دھوم پورے مصر میں پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں۔ زلیخا نے ضد کی اور ایک دن دروازہ بند کر کے یوسف کو بلایا۔ یوسف دوڑ کر باہر نکلے، لیکن زلیخا نے ان کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا اور قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف پر ڈال دیا کہ یہ مجھے بہکانا چاہتا تھا۔ یوسف نے فوراً کہا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گواہی کے لیے خاندان کے ایک فرد نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حقیقت سب پر واضح ہو گئی، لیکن زلیخا کی محبت ختم نہ ہوئی۔ مصر کی عورتوں نے اس پر طعنہ دیا تو اس نے ان سب کو دعوت پر بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی۔ پھر یوسف کو اندر بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی سے اتنی متاثر ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ اس کے باوجود یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، قید خانے مجھے ان کے بلانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں یوسف کے ساتھ 2 اور قیدی تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف سے تعبیر پوچھی۔ ایک نے
خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ پہلا شخص بادشاہ کے پاس ساقی ہوگا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یوسف نے پہلے شخص سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور یوسف کئی سال قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یاد آیا اور اس نے یوسف کا ذکر کیا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال تک زمین اچھی پیداوار دے گی، تم ان برسوں میں غلہ ذخیرہ کرنا، پھر 7 سال قحط آئیں گے اور آخر میں اللہ پھر رحمت کرے گا۔ بادشاہ اس تعبیر سے بہت متاثر ہوا اور یوسف کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن یوسف نے کہا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ تحقیق ہوئی تو زلیخا اور عورتوں نے سچ قبول کیا کہ یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ یوسف کو عزت کے ساتھ رہا کیا گیا۔ بادشاہ نے یوسف کو ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ یوسف نے پورے مصر میں غلے کو ذخیرہ کیا، اور جب قحط آیا تو لوگ دور دور سے غلہ لینے مصر آنے لگے۔ انہی میں یوسف کے بھائی بھی تھے جو اپنے ملک سے اناج لینے آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف نے ایک تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں کو پریشانی ہوئی، لیکن یوسف نے آخر کار اپنی شناخت ظاہر کی اور کہا کہ میں یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ پھر یوسف نے اپنے کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بنیائی واپس آ گئی۔ وہ پورے خاندان کے ساتھ مصر آ گئے۔ جب وہ یوسف سے ملے تو سب نے شکر ادا کیا، اور وہ خواب جو یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، پورا ہو گیا۔ ان کے والد، والدہ اور بھائی سب ان کے سامنے عاجزی سے جھک گئے۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر و استقامت، پاک دامنی اور اللہ پر توکل کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے مصیبتوں کو اللہ کی آزمائش سمجھا اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا۔ ان کی دعا تھی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں میرا ولی تو ہی ہے۔ مجھے مسلمان اٹھا اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کا خوبصورت قصہ جو ہمیں صبر، تقویٰ اور معافی کا پیغام
دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔